خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کے ایک بہت ہی اہم حصے پر بات کرنے والے ہیں، اس کا بالکل ابتدائی حصہ۔ ہم مل کر دیکھیں گے کہ قرآن کے پہلے جز میں کون سی بنیادی پیغامات اور ہدایات موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قرآن کھولتا ہے تو اسے شروع کے صفحات پر ہی کیا رہنمائی ملتی ہے؟ آئیے آج اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک لفظ کو سمجھ لیتے ہیں، جز۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے حصہ۔ یوں سمجھیں کہ قرآن کو 30 برابر حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، بالکل جیسے کوئی 30 کتابوں کی ایک سیریز ہو، تاکہ اسے آسانی سے اور منظم طریقے سے پڑھا جا سکے۔ تو چلیے اب سیدھا چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف، دیکھتے ہیں کہ جز اول میں آخر ہے کیا جو اسے پورے قرآن کی بنیاد بناتا ہے۔ تو اس جز میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو مکمل سورہ الفاتحہ، جس کا مطلب یہ ہے شروع یا آغاز، اور دوسری ہے سورہ البقرہ، لیکن پوری نہیں، اس کی پہلی 141 آیات۔ اور پتہ ہے خاص بات کیا ہے؟ یہ سب اس وقت نازل ہوا جب مدینہ میں ایک نئی مسلم کمیونٹی، ایک نیا معاشرہ بن رہا تھا۔ تو یہ صرف کوئی تھیری نہیں تھی، بلکہ ایک معاشرے کو کھڑا کرنے کا ایک عملی نقشہ تھا۔ اب دیکھیں، قرآن کا آغاز کسی حکم سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت ہی طاقتور دعا سے ہوتا ہے، سورہ الفاتحہ۔ اسے صرف ایک چیپٹر نہ سمجھیں، یہ تو جیسے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کا تعارف، اس کا مشن سٹیٹمنٹ، سب کچھ اسی ایک چھوٹی سی سورت میں ہے۔ اور ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی کتاب کی ماں۔ یہ نام ہی بتا دیتا ہے کہ اس کی حیثیت کتنی مرکزی ہے، جیسے یہ وہ جڑ ہو جس سے باقی ساری تعلیمات نکلتی ہیں۔ ان چند آیتوں میں ہوتا کیا ہے؟ انسان پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کی حاکمیت کو مانتا ہے، اور پھر زندگی کی سب سے بڑی دعا مانگتا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اور یہی وہ بنیادی دعا ہے جو ہر مسلمان کی عبادت کا محور ہے۔ اچھا، الفاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی، تو فوراً بعد سورہ البقرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھائی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دل میں خدا کا ڈر اور محبت ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کتاب دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو بارش کی طرح ہے۔ دیکھیں، بارش تو سب پر برستی ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ صرف زرخیز زمین۔ تو متقین وہی زرخیز زمین ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ متقین ہے کون؟ قرآن ان کی 5 بالکل واضح نشانیاں بتاتا ہے۔ پہلی، وہ اندیکھی حقیقتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری، نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط رکھتے ہیں۔ تیسری، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی، وہ تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور پانچویں، آخرت کی زندگی پر ان کا یقین پکا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک مکمل لائف سٹائل کا خاکہ ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جز ہمیں تاریخ سے کیا سکھاتا ہے، کیونکہ قرآن صرف اصول نہیں بتاتا بلکہ پچھلی قوموں کے قصوں سے سبق بھی سکھاتا ہے۔ یہاں تاریخ کے 2 بہت بڑے سبق ہیں۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، یہ ہمیں سکھاتا ہے توبہ کی طاقت، کہ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، بڑی بات ہے غلطی کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ اور دوسری طرف ہے بنی اسرائیل کا قصہ، جو یہ دکھاتا ہے کہ جب کسی قوم کو نعمتیں ملتی ہیں اور وہ ناشکری کرتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کہانیاں جیسے انسانی فطرت کے 2 الگ الگ پہلو ہمارے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اچھا، تاریخ سے سبق سیکھنے کے بعد جز اول ہمیں کچھ بہت ہی پریکٹیکل، بہت ہی بنیادی اصول دیتا ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ زندگی میں جب مشکلیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، تو قرآن ہمیں 2 مضبوط سہارے دیتا ہے، صبر اور نماز۔ صبر ہمیں بکھرنے سے بچاتا ہے، اور نماز ہماری روح کو اس ذات سے جوڑ دیتی ہے جس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ آیت تو جیسے آئینہ دکھا دیتی ہے۔ ایک گہرا سوال ہے کہ کیا ہم لوگوں کو تو نیکی کا کہتے ہیں لیکن خود کو بھول جاتے ہیں؟ یعنی کیا ہماری باتوں اور ہمارے کاموں میں کوئی فرق ہے؟ یہ دیانتداری کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ یہاں زندگی کی ترجیحات یعنی پرائیورٹیز سیٹ کی جا رہی ہیں۔ ایک واضح وارننگ ہے کہ اس دنیا کی چھوٹی موٹی عارضی کامیابیوں کے لیے اپنی ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کو داؤ پر مت لگانا۔ یہ وہ اصول ہے جسے ہر فیصلے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم اصول کہ دین کوئی بفے نہیں ہے
کہ جہاں سے اپنی پسند کی چیزیں اٹھا لیں اور جو مشکل لگیں وہ چھوڑ دیں۔ پیغام بالکل صاف ہے، دین کو مکمل طور پر اپنانا ہے، اپنی مرضی کے ٹکڑوں میں نہیں۔ تو جز اول کا یہ پورا سفر ہمیں ایک سوچ پر لا کر چھوڑتا ہے کہ ہدایت کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہے، اور اگر یہ ایک راستہ ہے تو اس پر پہلا قدم کیا ہوگا؟ شاید اس کا جواب انہی اصولوں میں ہے جن کی ہم نے ابھی بات کی۔